اگر یہ لکھا ہو تو تم شیعہ مذہب چھوڑنے کا اعلان کرو. چلو بسم اللہ. تقیل کو ذلیل کہتے ہیں. ذلیل یعنی کمزور. جی ہاں, ذلیل یعنی کمزور. جی ہاں, اور مر جاؤ, پیالی میں پانی لے کے ڈوب کے مرو, اور ڈوب تم مرو. شیعہ. تم نے حضرت علی کے بھائی کو ذلیل کہا ہے, تم نے نبی علی کے چچا کو تم مرو, تم نے ذلیل کہا ہے. تم مرو, تمہارے پاس ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے. اور تم جھوٹے, تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اوکے اوکے بھائی صاحب, ہم ادھر گالی. جی 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 سر, بات کریں. سنائیں, عید کیسی گزری ہے آپ کی؟ بس ہم پردیس میں, یہاں پہ عید کا کیا پتہ چلتا ہے سر. عید مبارک ہو آپ سب کو. اچھا, ہاں, عید مناتے ہیں کہ امام مسلم کا ماتم مناتے ہیں؟ مسلم کا شیعہ تو نہیں مناتے عید جہاں میں حضرت مسلم نبی مسلم ابن عقیل کی شہادت جو ہے وہ عرفہ کے دن, عرفہ کے دن, ٹھیک ہے نا, وہ عید کے دن نہیں. آپ یہ فروعات پہ آپ بات نہ کریں. آپ موضوع ہے ہمارا ابو بکر کی خلافت, اگر اس کی کوئی دلیل ہے لے کے آئیں تو بسم اللہ کریں. جی سر, میں نے کہا چلو پوچھ تو لو نا کہ آپ چھریاں مارتے رہے ہیں, قربانی کے لیے چوریاں چلاتے رہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر کوئی علمی بات ہے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہے تو استفادہ کرتے ہیں آپ سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے جی بسم اللہ خلافت پہ دلیل لے کے آئیں, بسم اللہ استفادہ کرتے ہیں. نہیں, آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنسنے کی وجہ بتائیں نا. کیونکہ ہنسی آتی ہے, اتنے سال ہو گئے, سینکڑوں سال ہو گئے, اس کی اتباع کرتے ہیں. اس کی امامت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. جس کی امامت کی دلیل ہے اس کو بات اس کے نہیں مانتے, اس کی اتباع نہیں کرتے. اور جس کی آپ امامت کی جو جس کی جعلی اتباع امامت کی, ہے اس کے جس کا اس کے حکم لیے دیا اس کے کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی جو جعلی امامت ہے, جس کی معصومیت کے آپ قائل ہیں؟ امام آپ کا کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے, آپ اس کی امامت کے قائل ہیں. آپ نے یہ کہہ کے کہ جی میں نے ان کا جواب دے دیا تو آپ نے امامت کی دلیل یہ ہے, اور آپ امامت کی دلیل انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ہے, لہذا گمراہ ہو گئے. نہیں ہے, یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ آپ امامت کے قائل ہیں. لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے امام جو ہے وہ کعبے کی طرف کھڑے ہو کے متر کرتے ہیں. وہ آپ فروعات لے کے آئے نا, آپ میں بات نہیں کر. اوکے عزیزو, یہ شخص پر شروع ہو گیا. ابو بکر کی خلافت پہ اس پہ کی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کے متعلق پیش کر رہا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں پیش کر رہا تھا, لیکن آپ ہنسے آنا تو میں نے آپ کی ہنسی باندھ کی ہے. یہ جو آپ حدیث پہ استدلال کر رہے ہیں نا, اس کا جواب ہمارے پاس ہے. اس کا جواب ہمارے پاس ہے. متن حدیث پڑھو. ٹھیک ہے, تم پہلے ابو بکر کی دلیل ابھی جواب سنو. ابھی جواب سنو. ابھی جواب سنو. میں پڑھتا ہوں متن پڑھتا ہوں, امام کی پڑھتا ہوں, نہیں جواب سنو پہلے. متن پڑھتا ہوں پھر جواب دیں. جواب سنو. یہاں پہ دیکھو عزیزو, آپ نے پڑھے متن پڑھے, آپ نے مجھے بولا ہے نا کہ متن پڑھے. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. پہلے ابو بکر کی خلافت کی دلیل پیش کرو. یہ شخص میری بات نہ کاٹیں پلیز. یہاں پہ آئے ہیں, موضوع مناظرہ یہ ہے, موضوع گفتگو یہ ابو بکر کی خلافت. فروعات پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے کہ کیا قبلے کی طرف پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے یا یہ جائز ہے. یہ اور مسئلہ ہے. یہ فروعات کے مسئلہ ہیں, یہ فرائض. ہم نے کہا کہ ہم سب چھوڑ دیں گے. ہم نے اعلان کیا کہ ہم سب اپنے فروعات چھوڑ دیں گے, اپنا اصول دین چھوڑ دیں گے. ہم آپ کی طرح جماعت عمریہ کے افراد بنیں گے. آپ ابو بکر کی خلافت کی دلیل لائیں, بلکہ اس کا اسلام ثابت کریں. میں نے کیا کہہ دیا, میرا پورا چیلنج ہے. میں اپنا نام چینج کروں گا, میرا نام تم غلام یزید رکھ دو. اس کا اسلام ثابت کرو. خلافت کی تو دور کی بات ہے. اب آپ کے پاس اگر دلیل ہے اس کی امامت کی, اس کی خلافت کی, لے کے آئیں. بسم اللہ دلیل پیش کریں. آخر میں پھر شیعہ مذہب پہ جو آپ کا اشکال ہے, وہ ایک حدیث ہم آپ کا سنیں گے کہ قبلے کی طرف آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے پیشاب کیا, وہ آپ پیش کریں, پھر اس کا آخر میں جواب دیں گے. پہلے جو ہے نا ابو بکر کی خلافت جو اصل موضوع ہے پیش کرو. ہمیں جو ہنسی آئی ہے آپ کی حالت ذات پہ ہنسی آئی ہے. اتنے سالوں سے آپ ابو بکر کی خلافت پہ اسی پہ اصرار, دلیل ایک بھی نہیں ہے. لازمی بات, ہم سے دلیل مانگتے ہو نا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت کی, میں آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں. اپنی کتب تو دور کی بات ہے. بسم اللہ کرو. ابو بکر کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ چشتی. پیچھے جو ہے نا میں نے کے متعلق پڑھنے لگا تھا,
میں نے نام بھی لیا تھا، لیکن آپ جو ہے کہکے لگانے لگ گئے، تو آپ برداشت کریں نا. اب آپ نے بولا ہے کہ امام کے متعلق متن پڑھے، آپ نے بولے ہے نا، یا بولے میں نے جھوٹ؟ میں نے نہیں کہا. مکر جائیں اپنی بات سے. میں نے کہا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پہلے ابو بکر کی خلافت پہ بات ہوگی، اس کے بعد بولا ہے کہ نہیں بولا؟ مجھے بولنے دے، آپ مجھے بولنے دے نا، آپ مجھے بولنے دے. آپ نے یہ بولا نا کہ متن پڑھے امام کے متعلق، تو مجھے پڑھنے دینا. میں حضرت ابو بکر کے متعلق بھی روایت، میں نے کوئی انکار کیا؟ میں آپ کی خدمت میں 10 بستہ حاضر ہوں. آپ موضوع چینج نہیں کر سکتے. پہلے آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ جو سب سے محکم دلیل ہے اس پہ بات ہوگی. نہیں کرو گے؟ لیکن خاموش رہے. نہیں کرتا. میں اگر ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرتے تو میں آپ سے بات نہیں کرتا. او کرتا ہوں نا. سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ کہاں ٹھیک ہے آپ کے؟ گوشت کی جگہ ہڈیاں تو نہیں کھائیں آپ نے. آپ نے بولا کہ متن پڑھے تو میں متن پڑھ رہا ہوں. پھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیش کرتا ہوں. نہیں، پہلے موضوع گفتگو پہ بات ہوگی. پہلے موضوع گفتگو پہ بات ہوگی، اس کے بعد اگر نہیں کرتے بات کرتے میں آپ سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. متن کا کس نے بولا ہے ابھی؟ آپ نے متن کا ذکر کیا. دیکھیں آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ دلیل نہیں ہے. آپ موضوع مجھے بات کرنے دو، میری بات نہ کاٹو. بولا ہے نا، تو آپ میری کیوں کاٹ رہے ہیں بات؟ ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. ایک منٹ بھائی صاحب. آپ اگر ابو بکر کی خلافت پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. کس طرح پیشاب کرتے رہے ہو تمہارے امام نے کس طرح. او بھائی تم پلیز لے کے آؤ ابو بکر. خاموش ہو جاؤ. ابو بکر کی خلافت پہ پہلے بات کرو. اب خاموش. ابو بکر کی خلافت پہ اب بات نہیں کروں گے تو میں چینج کروں گا. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھ رہا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. آپ بہت عرصے سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ابھی تو آج کی بات تو نہیں ہے. آپ مہینوں سے ادھر آتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میری بات کو بار بار کاٹ دینا اور ایسے فرعی مسائل جزئی مسائل لے کے آ جاتے ہیں نا کہ ان پہ سب لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس آدمی کو کیوں ٹائم دیتے. تو بھائی اب موضوع رکھا ہم نے ابو بکر کی خلافت. ہم اصول پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اصول دین پر. اس مسئلے پہ آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ کریں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی اشکال ہے وہ آخر میں لے کے ہم جواب دے دیں. ہم کہہ دیں گے یہ آتا ہے یا نہیں آتا. بھائی ہم کہہ دیں گے آپ کا سوال مشکل ہے، ہمیں جواب نہیں آتا. اگر جواب نہیں آیا، اگر جواب آئے تو کہہ دیں گے جواب ہے. لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے. اس پہ بسم اللہ کرو، بات کرو. اگر بات نہیں کرو گے کوئی دوسرا مسئلہ چھیڑو گے، آپ سے بات نہیں کریں گے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں پڑھنے لگا ہوں روایت، لیکن آپ خود بات کرتے ہیں. جب ہم جواب دیتے ہیں تو آپ کو جناب والا پھر بیٹھا نہیں جاتا آپ سے. آپ بسم اللہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. وہ بھی روایت آپ سنیں گے. آپ سے بسم اللہ کریں. آپ نے روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق پڑھی ہے پچھلی نشست میں یا اسے پچھلی نشست میں؟ میں نے دیکھی ہے. آپ نے جھوٹ کسب اور دجل سے حسب معمول کام لیا ہے جو آپ کا طریقہ کار ہے. میں وہ پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ صحیح بخاری سے آپ نے حدیث پڑھی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہ میں حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ. یہ حدیث نمبر 2297 نمبر حدیث ہے. 2297 نمبر حدیث عزیزان پڑھی ہے. یاری نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور یاری نے آدھی پڑھی ہے. آدھی میں سے بھی بلکہ درمیان میں سے کچھ لائنیں دکھائی ہیں، 2-4 لائنیں پڑھ کے اور ان کی ذات کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کے سامنے وہ ساری حدیث لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق یہ جو بات کر کے یہ حملہ آور ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یہ کتنا جناب والا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے کذاب ہیں، کتنے دجال ہیں اور کتنا بغض ہے ان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ شیعہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اگر آپ میں علمی بات ہے تو آپ علمی بات کریں نا. آپ آج ہی کیوں پیش کرتے ہیں؟ آپ اس کو توڑ موڑ کے اور باتیں ساتھ جوڑ کے کیوں ابو بکر صدیق کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ کیا کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے وہ کسی مسلمان پر کسی صحابی کے اوپر الزام لگائے؟ یہ بخاری کی حدیث دیکھیں جی. بخاری کے اندر حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح و شام دونوں وقتوں میں تشریف نہ لاتے ہوں. پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا. اور جب آپ برق کے مقام پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہاں مالک سے ہوئی جو وہاں کا سردار تھا.
اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یعنی ابھی حبشہ نہیں پہنچے تھے اور یاری نے یہ کہا کہ آپ گئے وہاں واپس گئے، اتنا جھوٹ۔ اچھا اس مقام پر پہنچے تو ابو بکر صدیق سے اس نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نکال دیا اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ اس پر وہ مالک کہنے لگا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا، تو آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور مجبوروں کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی اور پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئے شہر مکہ میں۔ چنانچہ مالک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے اور مکہ پہنچ کر کفار مکہ کے تمام اشراف کے پاس گئے۔ وہ جو مالک تھا وہ گیا کفار مکہ کے سامنے اور اس نے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی جو ہے اپنے وطن سے نہیں نکالا جا سکتا، وہ تو محتاجوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ قریش نے مالک کے کہنے پر امان جو ہے وہ دے دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دے دی گئی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود امان نہیں مانگی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ میں جلوہ فرماتے، جو کہ آگے بات آ رہی ہے۔ اور مالک جو تھا اس نے قریش مکہ سے جو ہے امان لی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو امان لی اور پھر جو ہے مالک نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر کریں۔ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ کوئی مشرک پناہ دیتا ہے وہ تو پھر اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہوگا، وہ بھی ملا ہوا ہوتا ہوگا، پھر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ویسے جب یہ متن کے اندر یہ باتیں بھی آ رہی ہیں تو ان کو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اچھا جی آگے چلے، اور قرآن کی تلاوت کریں لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دے، یعنی کفار کو ان چیزوں سے تکلیف نہ دے، ان کے سامنے ایسا نہ کریں، ان کے سامنے نماز نہ پڑھیں، ان کے سامنے یہ باتیں نہ کریں، اور ہمارے لوگوں میں اس طرح سے فتنہ پڑ جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں وہ کہہ چکا تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن ایسا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھر کے سامنے ایک جگہ بنا لی، اور سامنے جگہ بنا لی یعنی سر عام آپ نماز پڑھنے لگے اور اللہ کا قرآن پڑھنے لگے، اور لوگوں کے سامنے آپ نے جو ہے اللہ کی اس عبادت کا جو ہے اظہار کیا، اور مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں جو ہے مجمع لگانے لگیں اور دیکھنے لگیں، اور حیرت ان کو ہونے لگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں اور آنسو جو ہے وہ ان کے بہہ رہے ہیں۔ تو مشرکین جو تھے وہ گھبرائے اور انہوں نے اس مالک سے یہ کہلا بھیجا کہ ابو بکر تو جو ہے وہ آپ نے امان دلوائی تھی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو اس طرح سر عام نماز پڑھتے ہیں اور سر عام تلاوت کر رہے ہیں، سر عام نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، تو ڈر ہے ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر کریں پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہیں اس کا انکار ہے تو ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرط جس پر میں آپ کو امان دلوائی تھی، اب یہ آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے قانون تک لوگوں تک میری دی ہوئی امان اور یہ باتیں پہنچیں کہ ایک شخص نے ابو بکر کو امان دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تو اللہ کی عبادت سر عام ہے، اور قرآن پاک جو ہے جو ہے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت پڑھنے دے ایک منٹ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری واپس کرتا ہوں، اگر میری آواز کٹ جائے تو پھر سن لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں۔ آپ جو یہ بار بار کہتے رہے کہ وہ تو مشرکوں کی پناہ میں تھے،
मुशरिकों ने उनको अमान दी हुई थी और इसलिए वो वापस भी आ गए थे और हबशा जाके वापस आए हुए थे और हिजरत कर गए थे और हिजरत वहां से फिर आ गए और फिर हिजरत जो करके वापस आता है ये फेल हराम है। आगे मैं इस बात का जवाब देता हूँ। आगे इसमें यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों मक्का ही में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम्हारी हिजरत का मकाम दिखलाया गया है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अमल जो है हराम पर मबनी होता तो रसूलुल्लाह ये न फरमाते कि अबू बकर तेरी हिजरत का मकाम मुझे दिखाया गया है, और जिसकी हिजरत का मकाम रसूलुल्लाह को दिखाया जाए और जो हिजरत में रसूलुल्लाह का साथी हो और जो रसूलुल्लाह के साथ सफर करने वाला हो, उस पर जलने वाला, उस पे बुग़्ज़ खाने वाला, वो दुनिया में भी अंधा है, आखिरत में भी अंधा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई साहब एक मिनट देखें, आप सबका वक्त ले रहे हैं। एक मिनट भाई, ना बोले एक मिनट भाई, मेरी बात खामोश हो, एक मिनट, मैं बोलूंगा फिर आपकी बात में। एक मिनट खामोश हो भाई। बात यह है कि आपने बात करनी है अबू बकर की खिलाफत पर। भाई आप बात करें अबू बकर की खिलाफत पर मेरे भाई। अबू बकर की खिलाफत की दलील लेके आए। वो कहते हैं उसने हिजरत किया, और भाई बहुत सारे लोगों ने हिजरत किया है। मौजू अबू बकर की हिजरत नहीं है, मौजू है अबू बकर की खिलाफत। इतने हजारों लोगों ने मक्के से मदीना हिजरत किया है, इतने, ये सब खलीफा हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या बात करते हो तुम? क्यों बोला है, झूठ क्यों बोला है बुखारी की हदीस पर? अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ आपने झूठ क्यों बोला है? रिया रिवाज पढ़ के क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला है आपने? अपना झूठ आप सुने अपना झूठ और बर्दाश्त करें। अबू बकर सिद्दीक की शान सुन के आज बर्दाश्त करें। आपका बुग़्ज़ आपके सामने। अच्छी आपने देखे, अभी मेरी बारी है। पूरी सुने, नहीं पूरी सुने, पूरी आपकी बात सुनिए। अभी रहती है। कितनी मजीद रहती है भाई? 2 मिनट मजीद ले लो, फिर मेरी बारी है। इतनी नहीं थोड़ी सी रहती है, सुन ले। तो 2 मिनट आपको दिया ना, 2 मिनट में बात खत्म करो अपनी। सुने ना, नहीं 2 मिनट नहीं, पूरी। आप जब आप झूठ बोलने के लिए हदीस पढ़ते हैं तो टाइम लगाते हैं, मेरे लिए क्यों लगा दिया? ये ज्यादती है। आप झूठ बोलते रहे बुखारी की हदीस पढ़ के और हमारे लिए टाइम लगा दिया। आपने हमारा वजह इस्तेदलाल बयान ही नहीं किया है भाई। मैं करता हूँ ना, मैं हदीस पूरी कर लूँ ना, मैं पूरी कर लूँ। 2 मिनट आपके पास है, पूरी कर लो। आपने इतना पढ़ा है ना। नहीं 2 मिनट थोड़े। जब आप झूठ बोल रहे थे तो आपने अपने ऊपर क्यों नहीं टाइम लगाया? और भाई बात तुम पूरी करो, तुम पूरी करो। मुझे हदीस पढ़ने दे, और उसके ऊपर जो आपने झूठ बोला वो बात कर लेने दे। उसके बाद आपका नंबर है ना, आपको क्यों जल्दी पड़ी हुई? अब आपका पोल खुलने लगा, इसलिए आप पूरी करो। बिस्मिल्लाह, मुझे पढ़ने दे पूरी हदीस। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने ये बशारत सुनाई कि मैंने यानी मदीना की तरफ हिजरत करनी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नहीं फरमाया कि आपका ये फेल हराम है। जानी कौन है जो कहे कि अबू बकर सिद्दीक का ये फेल हराम है? रसूलुल्लाह ने तो नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह तो तारीफ कर रहे हैं, रसूलुल्लाह तो साथ ले जाने की बशारत दे रहे हैं, रसूलुल्लाह तो मदीने जाने की बशारत दे रहे हैं, रसूलुल्लाह तो ये फरमा रहे हैं कि मुझे ख्वाब दिखाया गया कि अबू बकर सिद्दीक जो है बागों वाली मदीने वाली जमीन की तरफ जाएंगे, और जारी कह रहा है उन्होंने फेल हराम किया है जो हिजरत करके वापस, वो तो गए ही नहीं है। अगर उस वक्त का ये हुक्म नहीं है जो हदीस आप फिट कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं, आप मुस्लिम की तरफ भागे, इससे पहले याद रखें वो बात की हदीस है। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, जब मदीना गए हिजरत हो गई तो उसके बाद की वो हदीस है। अभी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हबशा गए भी नहीं थे, वापस आ गए। रसूलुल्लाह ने उनके फेल के बारे में फेल हराम नहीं कहा। तो यारी कौन है, शिया कौन है जो कहे कि अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक ये बुखारी की आधी हदीस पढ़ के कहे कि उन्होंने हराम काम किया है? तो ऐसे बंदे खुद हराम काम करने वाले हैं और इनके हराम काम इनकी किताबों में मौजूद है। ये मुझे टाइम देना जारी, मैं बताता हूँ कि इन्होंने कितने हराम काम किए हुए हैं और कितने हराम काम इन्होंने अहले बैत की तरफ मंसूब किए हुए हैं। इन्होंने हजरत अकील को जलील कहा, हजरत अली के भाई को जलील कहा हुआ है, अबू बकर पे बात करो ना, को जलील कहा हुआ है। अबू बकर पे बात करो। आपने अबू बकर सिद्दीक के मतलब क्यों कहा है? आपने अबू बकर सिद्दीक के फेल हराम की निस्बत क्यों की है? जवाब दूंगा ना, अभी जब मेरी बारी आगे जवाब दूंगा ना। क्यों नहीं दिफा करते? जब आप मौला अली के भाई को जलील कहते हैं तो आपसे बड़ा जलील कौन है? ये दूसरा मौजू है। सुने मेरी पूरी हदीस सुने। अकील जलील है या नहीं वो अलग बात है। आप अबू बकर की खिलाफत पे बात करें और भाई इस तरह हजरत अकील नहीं, अली के भाई क्यों जलील है? ठीक है, आप तो जितने सवाल है हम आपके सवाल का जवाब देंगे। आप अब बात खत्म है आपकी? अबू बकर की खिलाफत पे मजीद बात नहीं है आपके पास? खत्म है बात? पे बात करें फिर आगे चलती है बात। ओके।
دیں جواب. تو میرے محترم ناظرین، ان کو ہم نے بہت ٹائم دیا ہے، ان کو برداشت کیا ہے، اور ان سے دلیل کیا موضوع کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت. ابو بکر کی اب آپ کے یہ ان کا فریز ہو گیا ویڈیو. ابو بکر کی خلافت کیا ہے؟ کوئی دلیل پیش کیا انہوں نے؟ سوائے اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں. شیعوں میں لکھا ہے کہ جناب عقیل جو ہیں وہ ذلیل ہیں. اس طرح کی باتیں. میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی ان کو جو ٹائم ملا ہے نا، وہ موضوع ہے ابو بکر کی خلافت. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی کہ ابو بکر کی خلافت، ان کی امامت، ان کی حکومت شرعی ہے، اس کو ذکر کرتے. قرآن ہو، سنت ہو، کوئی دلیل عقلی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، ذکر کرتے. وہ تو آپ نے ذکر کیا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہنسنے کا حق ہے، آپ پہ مذاق اڑانے کا حق ہمیں پہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے. جو سب سے بڑا اختلافی اور نزاعی مسئلہ ہے وہ ہے ابو بکر کی خلافت. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلے پر. آپ کہتے ہیں ابو بکر ہجرت ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. ابو بکر نے ہجرت کیا، مان بھی لینا کہ ابو بکر نے ہجرت کیا ہے. بھائی صاحب میری بات نہ کاٹیں. آپ میوٹ ہیں، آپ کو میں نے میوٹ کیا. جیسے میں نے میری بات نہ کاٹیں بھائی، میری بات کاٹیں گے تم. کیوں کاٹی تھی؟ آپ کو بسم اللہ کرو جناب. جی میں بولوں اب آپ کے پاس 10 منٹ ہیں. اس 10 منٹ میں آپ سے استدعا ہے کہ میری باتوں کا رد کریں، اور ابو بکر کی خلافت کے لیے اگر کوئی دلیل ہے دلیل ذکر کریں، اور اس کے بعد میں آپ کا جواب دوں گا. آپ میرے جواب دینے کے بعد پھر میں آپ کو باری دوں گا. پیشاب والا مسئلہ آپ ذکر کریں، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا. بسم اللہ. یہ میری باری آپ 10 منٹ کی لگائی، اس میں تو 15 سیکنڈ تو آپ خود بولتے رہے ہیں. بسم اللہ. آپ نے جتنی دیر بولا آپ نے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگایا؟ آپ پہ بھی ٹائم نہیں لگایا تھا نا. آپ نے مجھ سے پہلے جو بات کی تھی نا، اس کے بھی ٹائم نہیں لگایا تھا. آپ نے میرے اوپر سوال کیا ہے نا، تو جواب لیں. آپ ٹائم کیوں لگاتے ہیں؟ میں جواب دوں گا آپ کے سوالات کے. آپ نے سوال کیا ہے نا، تو آپ جواب ٹائم انلمیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ لوگ منتظر ہیں. منتظر ہے تو آپ نے سوال کیے تو جواب لینا. بسم اللہ. 10 منٹ کافی نہیں ہے؟ 10 منٹ کافی نہیں ہے؟ بسم اللہ کریں. نہیں ہے 10 منٹ کافی نہیں ہے. میں بھائی بات تم شروع کرو، دیکھتے ہیں. بھائی تم شروع کرو، دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس علمی بات ہے تو زیادہ ٹائم دیں گے آپ کو. بس ٹھیک ہے. دوبارہ ٹائمر آپ کو شروع کر دیتے ہیں تاکہ رونا نہیں. آپ نے روئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی رو رہی ہیں ابھی تک. بس دعا لگی ہوئی ہے سیدہ زینب کی. آپ کو احتجاج تبرسی دکھاؤں، آپ کو دکھاؤں. یہ ہے دکھالوں. تم جو مرضی کیا دکھانا بھائی، تم جو مرضی دکھانا. تمہیں ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے نا. آپ نے سنے نا میری بات، سنے. اب سنے، خاموش ہو جائے. آپ نے کہا کہ میں حجت لے کے آیا ہوں بخاری سے اپنی کتاب سے، تو ہم نہیں مانیں گے. میں نہیں لے کے آیا تھا، آپ نے پیش کی تھی بخاری کی یہ حدیث، اور آپ نے کذب کیا، جھوٹ بولا. پھر جھوٹ بولا آپ نے. میں پیچھے صفائی پیش کر چکا ہوں اس بات کی. میں پھر بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ بخاری کی حدیث جو حضرت عائشہ کی، یہ ہمارے لیے حجت نہیں بنے گی. آپ نے اس میں سے یہ دھوکہ دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ چلے گئے تھے، اور ہجرت کر کے جو بندہ واپس آئے وہ فعل حرام ہے. اور میں نے پچھلی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا، رسول اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تو جاری کون ہے جو کہے کہ نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فعل حرام کیا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف اپنی بات کرے؟ اس کی بات کی کیا اوقات ہے؟ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت بھی دی نبی علیہ السلام نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم میں، اور باقی یہ ہے کہ یہ بھی اجماع بات ثابت ہے کہ ہجرت کر جانے کے بعد بندہ اگر وہ جگہ چھوڑ آئے تو یہ حرام ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کے ہجرت فرما جانے کے بعد، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد کی حدیث ہے. یہ اس کے متعلق ہے، یہ پہلے کے متعلق نہیں ہے. اگر ہوتی تو رسول اللہ خود رد کرتے، جاری نہ رد کرتا. جاری تو اپنا بغض نکال رہا ہے. جاری کے پاس اور ہے کیا کہ وہ ابوبکر صدیق کی مخالفت کرے اور اپنا بغض ظاہر کرے؟ اس کے علاوہ کیا ہے اس کے پاس؟ تو جاری تو ماد اپنی جو ہے جاری نبھا رہا ہے عراق والوں سے، ایران والوں سے اور امریکہ والوں سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متعلق سے کوئی ہے. پھر جو ہے عائشہ صدیقہ تعالی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ائمہ اہل بیت کی توہین کی ہے اور ان کے ساتھ توہین والی تعلیم جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کی ہے، تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. ان کو جواب نہیں آتا. پھر یہ کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں اور ٹائم لگا لیتے ہیں.
تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا. یہ یاد رکھے اور جاری آپ بھی کان کھول کے سن لو میری بات. یہ بات آپ نے کئی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ کذب ہے کہ آپ صحابہ کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ بات کی، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ بات کی. کیا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظ نہیں استعمال فرمائے؟ نہیں. کیا اللہ پاک نے انبیاء کے متعلق سخت الفاظ استعمال نہیں کیے؟ نہیں. ابھی تو میری باری ہے. یہ جو آپ کے سارے مولوی پیٹتے ہیں، اور سنو شیو، تم جو آیت تبلیغ پڑھ کے کہتے ہو کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دھمکی دی اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری نبوت ضائع کر دوں گا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتے. یہ نبی علیہ السلام کے لیے ڈانٹ کی بات جو آپ نقل کرتے ہیں، اٹھائیں آپ اپنی کتابیں، بتائیں کہ یہ شیعوں نے جھوٹ بولا آج دن تک، ٹوپی ڈرامہ کیا ہے، پیسے بٹورے ہیں عوام سے. اللہ کا رسول، اللہ اپنے نبی سے کوئی بات کہہ دے، وہ بات، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاری بھی اٹھ کے اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہتا رہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لے اور ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاری بھی اٹھ کے حضرت ہارون کے متعلق کوئی بات کرے. اگر اللہ کے رسول اپنی بیوی کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی لوفر بندہ، کوئی گندا بندہ اٹھ کے عائشہ صدیقہ کے متعلق بات نہیں کرتا پھرے. تو اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی میں شیخ صدوق کی کتاب سے بھی حوالہ دیتا ہوں. اگر ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی صحابی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، حضرت عمر حضرت ابوبکر کو کہہ دیتے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کہہ دیتا ہے، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو کہہ دیتے ہیں، کسی بیوی سے کہہ دیتے ہیں، تو آپ بھی وہ باتیں ان کے اوپر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے. میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں، آپ نے سب کے لفظ پڑھ کے آپ نے کہا کہ یہ تو لعنت کرنا سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کی ہے. یہ کی ہوئی ہیں باتیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں، اگر ایک صحابی کسی صحابی کے متعلق کوئی سخت کلامی کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی ان کی کوئی آپس کا معاملہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والا بندہ بھی ان کے متعلق ایسا کرے. کیوں کہ شیخ صدوق آپ کا نقل کرتا ہے اور شیخ صدوق کی روایات کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ وہ صحیح ہیں، اس کے ابے کی روایات بھی صحیح ہیں. المالی کے اندر وہ روایت نقل کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق اس نے یہ بات نقل کی ہے. اٹھائیں شیخ صدوق کی کتاب دکھائیں شیعوں کو، اس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے، اب میں الزامی طور پہ وہ بات کرتا ہوں کہ اس میں نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ کو مارا تھا. ضرب کے لفظ نہیں ہے اس میں، ہاتھوں پہ مارا تھا. ہیں اٹھائیں دکھائیں تو وہ باغ والا واقعہ ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ جاری اگر وہ نکل آئے تو پھر آپ نے میمون الکندی کے بارے میں بھی کہا تھا کہ نہیں ہے، میں نے نکال کے دکھایا تھا آپ کو. یہ ہے نہیں ہے. آپ بتائیں اگر یہ نکل آئے تو آپ شیعہ مذہب چھوڑیں گے؟ بتائیں. نہیں ہے، مجھے پتہ، میں میری تقریر اس پر. نہیں آؤ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ بتاؤ، اگر شیخ صدوق نے یہ نہ لکھا ہو تو، اگر یہ لکھا ہو تو تم شیعہ مذہب چھوڑنے کا اعلان کرو. چلو بسم اللہ. اور اگر میں نے ثابت کیا کہ یہ نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ مجھے تیری شرط منظور ہے. دیکھو اگر آپ کی کتاب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے. اگر میں نے دکھا دیا اور آپ کو بتا دیا کہ ایک محاورہ ہے، الضرب بیدی، اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا، اس کا مطلب مارنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو روکنا. اگر میں نے یہ ثابت کیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس پہ میری تقریر موجود ہے. ثابت کیوں کریں گے؟ میں متن میں دکھاؤں گا. میں متن میں ہاتھوں کا بھی لفظ ہے، ہاتھوں پہ مارا، صحیح ترجمہ نہیں آتا نا، ہاتھوں پہ مارا، ہاتھوں پہ کیا ہے اگر کسی بھی آپ قرآن کا بھی، قرآن کی، آپ نے پہلے بھی میرے بارے میں یہ کہا ہے. میری بات سنیں، آپ نے پہلے بھی میں نے ماضی لفظ پڑھا تھا، آپ نے کہا کہ آپ نے ماضی پڑھا، حالانکہ میں نے غلط نہیں پڑھا تھا. آپ قرآن مجید کی آیات غلط پڑھتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو ٹوکا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں ہاتھوں کے لفظ بھی موجود ہے، ہاتھوں کے لفظ بھی موجود ہے، مارنے کے لفظ بھی موجود ہے. دکھاؤ میں تو مذہب چھوڑ دوں گا نا. میں نے تو کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا. تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. اگر میں نے باطل ثابت کیا، آپ کی بات کو باطل ثابت کیا، تم کیا اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ میں آپ کو اگلی نشست میں دکھاؤں گا. میں ابھی دکھاؤں گا. میرے پاس متن بھی موجود ہے، میں بھی دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں ہے، میں متن بھی دکھاؤں گا. اگر میں نے باوجود آپ کے ادعا کو باطل ثابت کیا، تم کیا اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ میں نے تو کہہ دیا، میں نے آپ کی شرط کو مان لیا. نہیں، یہ لفظ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ لفظ اس میں ہیں. وہی لفظ میں بتا دوں گا کہ آپ کو دیکھیں.
آپ اگر میں نے باطل ثابت کیا نا, حضرت عقیل کے متعلق نہیں ہے, عقیل کے متعلق اگر میں نے ثابت کیا نا, متعلق ہے, اگر میں نے ثابت کیا کے چچا کے متعلق ہے نا, وہ علی کے بھائی کے متعلق تو لفظ ہے نا سخت, وہ ہے نا عقیل کے متعلق لفظ سخت ہے نا. تو کیا ہوا, وہ کیا ہوا کیا ہے, اور یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے الفاظ, یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے الفاظ سخت ہوں کسی کے متعلق, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی حضرت عقیل کو ذلیل کہنا شروع کر دیں. آپ کہتے ہیں حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں, بتائیں. آپ نبی علیہ السلام کے چچا باز کو ذلیل کہتے ہیں, بتاؤ. آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو بھائی. اگر کسی حدیث میں لکھا ہو, دیکھو بھائی آپ مجھے بتاؤ. ابھی یہ صاف ہو گئی, پنچ گئے نا. اجازت دیں گے آپ عقیل کو ذلیل کہتے ہیں, آپ حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں, ہاں نام بتائیں. کہتے ہیں ذلیل کا مطلب فرق کیا ہے بھائی؟ ذلیل عربی زبان میں اور ہے, اردو زبان میں اور ہے. بتاؤ ذلیل کہتے ہو حضرت عقیل کو؟ ہم یعنی ان کو کمزور کہتے ہیں. ذلیل یعنی کمزور, اس کو کہہ دیں گے کمزور ہے, اس کی شجاعت نہیں تھی. چینجنگ کیوں کر رہے ہو, اور کیوں چینجنگ کر رہے ہو, کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت سیدہ کیا نام ہے ان کا, حضرت عائشہ کے لیے کیوں نہیں تعویل کرتے؟ آپ کے 10 منٹ ختم ہو رہے ہیں. چلے مار رہا ہے, کیوں آپ بولتے رہے میری بات میں, آپ میری بات میں بولتے رہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا نا, آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا, اسی لیے بولا. آپ نے پچھلی مرتبہ آپ نے میری آواز بند کر دی, جبکہ آپ بولتے رہے, اب بھی آپ بولتے رہے, اور آپ نے کہا میں نہیں بولتا رہا. آپ کتنے جھوٹے ہیں یار یاری. آپ نے مجھ سے سوال فرمایا بھائی صاحب, آپ مسلمان ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھا ہوا ہے آپ نے. آپ میری باری میں بولتے رہتے ہیں اور میری آواز بند کر دیتے ہیں. او بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے جواب دیا نا بھائی. ہاں بتائیں, عقیل کو ذلیل مانتے ہیں آپ, حضرت عقیل کو ذلیل کہتے ہیں. ذلیل یعنی کمزور, جی ہاں, ذلیل یعنی کمزور, جی ہاں. مانا نہیں کرنا, اور مانا نہیں کرنا, وہاں ذلیل لفظ لکھا ہوا ہے کافی میں. اردو زبان میں جو ذلیل ہے وہ اس طرح ذلیل نہیں مانتے. جو عربی زبان میں ذلیل کا مطلب ہے کمزور. یہ کافی میں کمزور, جنگوں میں اس کی کوئی شجاعت نہیں ہے, مانتے ہیں. جی ہاں, اور مر جاؤ, پیالی میں پانی لے کے ڈوب کے مرو, اور تم مرو. تم نے حضرت علی کے بھائی کو ذلیل کہا ہے, تم نے نبی علی کے چچا کو, تم مرو, تم نے ذلیل کہا ہے. تمہارے پاس ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے, اور تم جھوٹے, تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اوکے بھائی صاحب, ہم ادھر گالی دینے کے لیے نہیں آئے, آپ سے بات نہیں ہے.